जागीरदारों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ, हम उनकी सोच के खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर नहीं होती है आम आवाम में। जितने मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे हम पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुला सा काम कर रहे हैं और लोगों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं और अल्ताफ भाई का फिक्र फलसफा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बेसिकली जो वडेरे ज़िम्मेदार हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी शामिल है, इनको ये भी एक तकलीफ है बहुत बड़ी कि जी ये एक ऐसी जमात है जो मीडियाकर से, मैं मीडियाकर हूँ, मेरे साथी सारे यहाँ पे हम कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं, हम सब हैंड टू माउथ हैं, लेकिन हम नजरियाती तौर पे इस जमात में शामिल हुए हैं और अल्ताफ भाई का फिक्र फलसफा हमें पसंद आया। हम समझते हैं कि उनकी एक बात ऐसी है जो दिल में उतरती है और वो खुद चूंकि जैसे हम हैं वैसे वो खुद थे, तो एक कायद जो अपने साथियों को लेके अपने साथ चलता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो साथी अपने उस कायद के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं हर पार्टी में कुछ ना कोई ओहदा, कोई ना कोई ऐसी जरूरत होती है हर इंसान की। हमें यहाँ से ना कुछ चाहिए, ना हमें चाहिए भी कुछ नहीं, हमें मिलता भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपना टाइम देते हैं, अपना कारोबार छोड़ के आते हैं, अपने घर पर छोड़ के आते हैं, हम 8-8 घंटे 10 घंटे यहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अल्ताफ भाई का जो एक नजरिया, फिक्र, फलसफा है उसको लेके आगे चलें। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि अब क्या अगर आपकी जमात ने एक फैसला ना किया, एक ठोस फैसला ना किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मजाक ना कहीं बन जाए, लोग ये ना कहें कि अरे ये तो बस डराते हैं, धमकाते हैं, डेडलाइंस देते हैं, कहते हैं हम छोड़ देंगे, हम अलहदा हो जाएंगे, हम मजीद आपके साथ नहीं चल सकते और फिर साथ चल पड़ते हैं, तो फिर लोग ये कहेंगे कि ये तो बस रोजाना की बात है, कोई नई बात नहीं है। अली भाई, एक तो पहले बात मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जैसे रंधावा भाई ने भी बात की कि हम मटीरियल नहीं होना देते, हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत खत्म हो जाए, मुल्क की मामलत खराब हो जाए, हम चाहते हैं जैसी भी जमहूरियत लंगड़ी लूली है वो जमहूरियत बेहतर होती है आमरीत से। हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं। अल्ताफ भाई का भी ये फिक्र फलसफा है कि जमहूरियत को चलने देना चाहिए, लेकिन जब हमें हर्डल्स आएंगी तो हर्डल्स को हम खत्म तो करेंगे और इंशाल्लाह उसको बड़े जोरों शोर से खत्म करेंगे। और हमारे साथी इस बात के ऊपर पूरा स्टैंड लिए हुए हैं कि हमारी जो अपर बॉडी है, हमारे जो आला क़यादत है, वो जो फैसला करेगी हम उसके बिल्कुल साथ चलेंगे और हमें जो टास्क दिया जाएगा हम उसको पूरा करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि इस हुकूमत को हम डीरेल नहीं करना चाहते। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि इस तरह के जो वज़रा हैं, जिस पार्टी में भी हैं, जो भी पार्टी में समझता हूँ उसमें इस तरह के लोग हैं जो जमहूरियत के भी खिलाफ हैं, वो अपनी पार्टी को भी खराब कर रहे हैं और वो मुल्की मामलात को भी खराब कर रहे हैं। जैसे मुबीन काजी भाई ने कहा भी कि जी उनको और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें उनको ध्यान देना चाहिए अपने उधर। अगर कराची में वो कहते हैं जी कराची की एक बड़ी पार्टी, कराची की बड़ी पार्टी का नाम तो लेते हैं, लेकिन बड़ी पार्टी ये भी तो कहती है कि जी इस एरियाज में ऑपरेशन होने चाहिए, इस एरियाज में हम बंदों की लिस्ट दी है हमने उनको। लियारी में ऑपरेशन तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि इनका अपना इलाका है। देखिए नहीं, मैं उसमें बात जरूर करूंगा कि हमारा काम है कि जहां पे गलत काम हो रहे हैं, जहां पे गैंगवार है, जहां पे बत्ताखोरी है, जहां पे लैंड माफिया है, जहां पे असले का काम है, हमारा काम कि हम उनको वहां पे बताएं, उनको कहें कि यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये उनके स्वाबदीद पे कि वो उनके अपने साथी हैं वो नहीं करना चाहते। साजिद अब्बास साहब, ये मुझे बताइएगा कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कितना सख्त स्टांस होगा? क्या ऐसा होगा कि एक हफ्ता ये बार बार कहते रहेंगे हम अलहदा होंगे, हम अलहदा होंगे, हम अलहदा होंगे, और फिर एकदम जब रहमान मलिक 9-0 खुद चल कर जाएंगे, उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर होंगी, उनका इस्तकबाल भी होगा और फिर उन्हें कहा जाएगा कि जी हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम जुल्फ़िकार मिर्जा की तरफ से आपसे माफी मांगने आए हैं, हम खुद चल कर आए हैं, सदर साहब का बयान लेकर आया हूँ, सदर साहब का यही कहना है पैगाम में कि जी हम आपसे माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिए, तो आप लोग मान जाएंगे? देखिए अली भाई, यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो भी फैसले होते हैं वो रात के अंधेरों में नहीं होते, वो तारीकियों में नहीं होते, वो ड्राइंग रूम में नहीं होते। आप शायद यही क्राइटेरिया पूछना चाह रहे हैं ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैसा स्टैंड लेती है, किस तरह से लेती है। अल्ताफ भाई जनरल वर्कर कन्वेंशन बुलाते हैं और बड़े से बड़ा मसला भी कारकुनों के सामने रख देते हैं और फिर वहां फैसला किया जाता है। ये फैसला तो वहां होगा। दूसरी बात, एक बात जो इसकी तरफ आप भी इशारा नहीं करना चाह रहे, मैं चाहूंगा कि जिस पे आप रिलक्टेंट हैं, आप हेजिटेट हैं कि ये जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की अपनी जुबान है या वो किसी की जुबान बोल रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हो रही है और बार बार जो है हमारे ऊपर भी बात आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्टांस क्या होगा। कराची में अमन के हवाले से आपने बात की, कैसे अमन होगा जब मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री वेल सोफिस्टिकेटेड, वेपनाइज्ड और जो है मिलिटेंट एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करेगी और बरमला दिन दिहाड़े उसको ऑन करेगी कि हम इनके सरपरस्त हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सिपाही हैं, वो सिपाही जो है टेररिस्ट एलिमेंट्स में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व में ऑन द रिकॉर्ड है। अगर आप मिनिस्ट्री में बैठ के
ان کو سپورٹ کرو گے, ان کو آن کرو گے, تو آپ کیسے کہو گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا وہاں پر تو ہے جو ہے وہ میجورٹی ہے اور امن نہیں ہوتا؟ کیسے امن ہوگا جب منسٹری خود اس کو سپورٹ کریں گی؟ تو یہاں یہ بات بڑی کلیئر ہے. اگر محافظ ہی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے بہت مشکل ہو جائے گا. مجھے بھائی یہ بتائیے, آپ کی نظر میں کراچی میں امن کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کراچی کا امن ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہے. بہت سے لوگ یہ کراچی کا سوچتے ہیں کہ جی کراچی میں امن نہیں ہے, چاہے وہ ایک کوئی فرد ہو یا کوئی کاروباری شخصیت ہو یا کوئی بھی ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, کراچی کا امن نہیں ٹھیک, لہٰذا کراچی میں نہ تو کاروبار کیا جائے نہ ہی وہاں پہ جا کے رہا جائے. جی کراچی کا امن جو ہے نا وہ بیسکلی زرداری صاحب نے کرنا ہے. زرداری صاحب نے تربیت ہی نہیں دی ذوالفقار مرزا صاحب کو. اگر تربیت دی ہوتی تو یہ موقع نہ دیتے بار بار. وہ ان کو ذلیل کروا رہے ہیں بلا وجہ پہ, پھر مسئلہ مسائل ان کے لیے بنا رہے ہیں. اس لیے زرداری صاحب کو خود خیال کرنا چاہیے کہ ایم کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ذوالفقار مرزا لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی کی وجہ سے بول رہا ہے نا, ویسے تو نہیں بول سکتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے, آپ بتائیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صدر صاحب ابھی پچھلا ہفتہ جو انہوں نے سارا وقت کراچی میں گزارا ہے تو اسی دورے میں انہوں نے ذوالفقار مرزا کو بلا کے تھپکی دی کہ بس اگلے ہفتے یہ شروع ہو جانا؟ اگر ایسا بھی ہو تو کم از کم نیشنل لیول پہ ذوالفقار مرزا کو کم از کم اپنی اس سیٹ کا خیال رکھتے ہوئے ایسی لوز لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے کہ میں ان مجرموں کا باپ ہوں. صرف یہ بتائیے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو, ہماری آنے والی جنریشن پہ ان جملوں کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان کی جو گرومنگ ہو رہی ہے, گرون اپ ہو رہے ہیں, تو وہ بھی ذوالفقار مرزا ہی بننا پسند کریں گے. اگر پورے پاکستان میں ذوالفقار مرزا ہی ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے انجام مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہوئے مجھے بتائیے, کیا آپ کی نظر میں بھی جو آج سندھ اسمبلی میں استقبال کیا گیا ذوالفقار مرزا کا اور ان کے آنے پر شیر کراچی انہیں کہا گیا, کیا آپ بھی ان کو شیر کراچی کہیں گے؟ ہم قطعاً طور پہ ایسی بات نہیں کریں گے جس میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی دل آزاری ہو. بہر کیف ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن آئے, کراچی میں امن آئے. کراچی میں امن کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ میں 13 سال کراچی میں رہا ہوں, مجھے کراچی کے بارے بہتر پتہ ہے. دوستوں کو, پنجاب کے لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوگا. دیکھیں میں تھوڑی سی ایک غیر جانبدارانہ بات کروں گا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ایم کیو ایم کا چھوٹا سا ورکر سے لے کے بڑا ورکر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. دیکھو میں پنجاب میں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں, ساری دنیا سن رہی ہوگی. وہاں پہ کراچی میں یہ پوزیشن ہے کہ اب میں کسی کا نام نہیں لیتا, مجھے پتہ بھی ہوگا کہ یار یہ اصل مسائل کیا ہوتے ہیں یا کیا نہیں ہوتے. بہر کیف وہاں پہ امن کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ الطاف بھائی جو ہیں وہ اور اس کی جماعت, اس کو صحیح طریقے سے کام کرنے دیا جائے, اس کی صحیح طریقے سے جو اس کی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے. کراچی میں انشاءاللہ امن ہو جائے گا اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کراچی میں انشاءاللہ امن ہو جائے گا, یہ بھی ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ کراچی میں امن ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ چلتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سندھ میں, کراچی میں, تو وہاں کا امن, وہاں پر امن لانا گلیوں میں, سڑکوں میں, محلوں میں مشکل ہو جائے گا؟ نہیں, اچھا ہو جائے گا. ہماری کیا یہ بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے بیانات بازی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے, اپنے رویے کو جو ہے صحیح رکھے, جب ہی اچھا ہو سکتا ہے, ویسے نہیں چل سکتا. اچھا, اگر کراچی کا امن جو ہے ان کے بیانات سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو ذوالفقار مرزا میرے خیال سے یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں, لیکن ذوالفقار مرزا جو بیانات اس طرح کے دیتے رہتے ہیں ان کو شاید یہ پتہ ہے کہ جہاں پر میں نے یہ بیان دے دیا اتنا بڑا کہ کراچی کے جتنے بھی ٹارگٹ کلرز ہیں ان کی فہرست یہ ہے, اس میں سے 26 جو ہیں وہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے بعد بھی مفاہمت ہوگی, ساتھ مل بیٹھے, ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا, مسکرا کے بات کی, اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جب سہ لیا متحدہ قومی موومنٹ نے تو اس کے علاوہ کوئی اور بیان بھی ہوگا تو وہ بھی سہ لیں گے. دیکھیے, ایک تو بات جو لسٹوں کی فہرستوں کی آپ نے بات کی, ٹیررسٹ کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بارہا ایم کیو ایم کی جانب سے سب سے زیادہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فہرستیں سامنے لائی جائیں دہشت گردوں کی, جو گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں یا جو وانٹڈ ہیں, اسٹل ایٹ لارج ہیں, ان کی فہرستیں سامنے لائی جائیں, اور وہ خواہ کسی جماعت سے ہوں.
نہیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فہرست سامنے لانی چاہیے, زبانی کلامی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ ذوالفقار مرزا کو یہ جو چھوٹ یا یہ جو شے دی ہے اس میں کسی حد تک متحدہ قومی موومنٹ خود بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ جب اتنا بڑا بیان انہوں نے دے دیا اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا, کچھ عرصے کی جدائی کے بعد پھر ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا, تو وہاں پر اس کے سامنے اس طرح کا بیان تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, چھوٹا سا بیان ہے. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو پہلے ریپروچمنٹ ظاہر کی اور دوبارہ ساتھ چلے, اس سرٹن ایشورنسز پہ چلے تھے ساتھ. جب ان کو گارنٹیز دی گئی تھی اور ایشورنسز دی گئی تھی پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی طرف سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, انٹیریئر منسٹر, فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی طرف سے, کہ ایسی کوئی چیز جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کی تسلی کرائی جائے گی, ان کی ریزرویشنز کو دور کیا جائے گا, جتنے ایسے اقدامات ہیں جو ہوئے ہیں ان کی معافی قبول کی گئی جب بہت بڑے لیول پہ گارنٹیز آئیں. ٹھیک ہے, ہم اس پر جو ایشورنسز آپ کو ملی تھی ویوز, اس پر ہم بات کو آگے جاری رکھیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, تو میں اگلے سیگمنٹ میں جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں پنجاب میں متحدہ قومی موومنٹ کس طرح سے آگے بڑھی ہے, کس طرح سے اپنے کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور کس طرح سے یہاں پنجاب میں جاگیرداروں یا وڈیروں کا, سندھ میں اور پنجاب میں جاگیرداروں کا کس طرح سے مقابلہ کرے گی, یہ سب بات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان آج رات کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جو چپکلش جو ہم نے نیا ایک محاذہ رائی دیکھی ہے اب سندھ میں ذوالفقار مرزا کی کل کی تقریر کے بعد, اس کا کیا انجام ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا, یہاں پر بات تمام متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان سے ہو رہی تھی اور رابطہ کمیٹی کے ممبران سے. ہمارے ساتھ افتخار اکبر رنداوا صاحب ہیں. افتخار صاحب, آپ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ کے ایک پوزیشن ہے, آپ جانتے ہیں کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں. پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے احترام نہیں کیا یا احترام کرنا چاہیے. آپ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی جماعت کے مینڈیٹ کے احترام کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا؟ میں جیسے شروع میں ہی کہا تھا, میں یہ کہوں گا کہ اس پورے پاکستان کے عوام کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے حکمران جو ہے وہ 62 سال سے 64 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں, اور آج سے نہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان کی جو اس وقت جو پنجاب میں بڑی پارٹی ہے, جو حکمران پارٹی ہے پنجاب میں, اس نے بھی ایم کیو ایم کے جو مینڈیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کیا. اور یہ مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا جمہوریت کی جو ہے وہ یوں کہیں گے کہ جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ نہیں, جمہوریت کے نام پر یہ دھوکہ ہے کہ ایک پارٹی ہے, وہ اس کے 25 ایم این اے ہیں, وہ 24-25 لاکھ ووٹ لیتی ہے, اور اس کو جہاں پر آپ کی جماعت پی ایم ایل این کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ان کا ملنے کا کوئی ارادہ بنتا بھی نظر آ رہا ہو, تو وہاں پر پیپلز پارٹی سے بھی الگ ہو جائیں. اگر وہ ایسے غیر جمہوری فیصلے کر سکتے ہیں اور ایسے غیر جمہوری اقدامات کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں, میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح کا بھی جمہوری سسٹم ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پورا ہونا چاہیے, تو اس کا تسلسل بھی قائم رہنا چاہیے. تسلسل قائم رہے گا تو یہ جمہوریت قائم رہے گی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ عوام بھی جمہوری سوچ اور فکر والے بنیں گے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, میرے بھائی بات پیپلز پارٹی کو چھوڑ دینے کی نہیں ہے یا حکومت کو چھوڑ دینے کی نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر ہمارے اس وقت ذوالفقار مرزا نے بیان دیا ہے, اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا سنجیدگی سے, تو ہم نے حکومت سے, تو ہماری رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, ہم نے تو اس میں فیصلہ کر لیا. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی تو ان کو چھوڑ دیا نا, ان سے علیحدہ ہو گئے, جمہوریت تو چل رہی ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نواز لیگ نے چھوڑ دیا ہے, یہ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, صرف اس میں